ہو جائے سیدھی اگر ماننا ہے تو ماضی میں جانا ہے تو حضور پاک سے کام میں ٹھہرو، اور راستے کے سارے چراغ سلام کرتے جاؤ، جانا یہ ماضی میں تو حال میں رہنا ہے تو کسی ایک جگہ پر ٹک جاؤ. تو ماضی میں اگر چلنا ہی ہے، ماضی کا سفر جو ہے پھر قریب قریب کھاجا جاتا ہے، اسے چلتے چلتے سیدھا اللہ تعالیٰ کے حکم تک پہنچ جاؤ، اللہ خیر اللہ بات ختم ہو جائے گی. آپ کے پاس ابھی چھوٹے بڑے راستے میں سلام کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے آپ سیدھے جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے انسان پر احترام کا پریشر کتنا ہے، کہاں کہاں ہم احترام کرنا ہے، کہاں کہاں سلام کرنا ہے. ایک پیشانی تو بڑی پریشان ہو جائے گی ہمارے لیے، اور زندگی اوپر سے بھولے چلی جا رہی ہے. نیند کی آغوش میں ہے، موت کی آغوش میں ہے، کھانا پینا ضروریات ہے. اللہ کو مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، یہ کتاب سچی ہے، اس کو پڑھ لینا قرآن پاک کو وقت ملا تو عربی سے اردو ترجمہ افہام تفہیم نہ کرنا، تفسیر کی ضرورت کونی ہے. ایک بات بتاؤں قرآن پاک کے لیے، یہ بھی آپس میں بات ہے، اچھا بتانا نہیں کسی کو. جب ہم دیکھتے ہیں ایک آیت یہ قرآن پاک کی سورت لے لو، ایک قرآن پاک ہر آنے والے زمانے کا حکم ہے نا، حکم ہر حال نافذ علی کل امر، جتنا بھی مطلب یہ حکم ہے نافذ ہے نا. جس پر جب آپ نے لکھا تفہیم میں یا تفسیروں میں، یہ جو صورت ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے. جو صورت شان نزول واقعہ سے متاثر ہو کے نازل فرمائی جائے تو آپ کو کیسے بات سمجھ آئے گی جب تک وہ واقعہ آپ کے پاس نہ ہو. تو شان نزول رکھتی ہے، مطلب یہ ہے کہ شان نزول بیان کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن ایک ایسا کلام ہے جس میں شان نزول ہر وقت آپ ہی ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ اسے اپنے حالات میں پڑھو، اپنے حساب سے پڑھو، آپ کو اس میں گائیڈنس ملے گی. تو گائیڈنس کی بڑی آسان کام ہے کہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے آپ کے لیے، بشرطے کہ آپ متقی ہو جائیں. متقی ہونے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے گی آپ کو، 10-20 سال، باقی تو آپ کو گائیڈنس مل جائے گی. اور متقی ہونے کے بغیر قرآن پڑھے جاؤ گے تو این ممکن ہے کہ جدل بھی کثیر ہوں وجادی بھی کثیر، این ممکن ہے اس میں سے آپ ہدایت ملے، این ممکن ہے گمراہ ہو جاؤ. ہدایت کیسے لوگ متقی ہوئے بغیر؟ متقی کی 3-4 چیزیں ہیں، ساری اللہ آسان کروا دیا. جو ممکن بغیر یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، آسان کام. یقین الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے. مختلف بات کیسے نماز قائم ہوتی ہے آپ بولو. یہ لوگ اللہ کے سامنے چڑھا یہ نا حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہے. نماز کیسے ہو گیا؟ قائم ہوگی. کب قائم ہو گئی؟ جب مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہوگی. آپ جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بیٹھے ہوتے ہو، اور جب باہر ہوتے ہو بڑے زیادہ ہوتے ہو. آپ کی بات بتا ہے، آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بتا دو، ان کو جو ہمارے پاس نہیں بیٹھے تھے. اچھا یہ زندگی ہے. اور جو بھی میں نے لگایا، اچھا یقین میں خلاف وہ میں مار رکھنا ہم نے جو کچھ دیا اس میں خرچ ہم نے دیا. اول تو گمراہ کی ہماری یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں ہے کہ اس نے دیا، ہم تو محنت کیا جا کمایا ہے، اس سے اللہ نے کیا کیا. جب محنت سے کمایا ہے تو محنت کرنے کی طاقت اس نے دی ہے. یہ تو مانو کہ اس نے دیا ہے، اس کا خرچ کرو. خرچ کہاں کرو؟ جس کے پاس وہ نہیں ہے اس کو. تو اگر آپ کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے تو نہ بینا کے کام